پورا ہمارا نظام بنایا، بچوں کی تعلیم کا نظام بنایا، باقاعدہ کئی دینی اداروں کو لے کے چل رہے ہیں، لندن کی سرزمین سے اس وقت تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العلي العظيم صلوات میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، میں نے خود درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے پڑھوا دیجئے، بہت سے پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آپ آج سارا دن جلوسوں میں رہے ہوں گے، مجالس میں رہے ہوں گے، عزاداری میں رہے ہوں گے، نوحہ خوانی کرتے رہے ہوں گے اور ماتمداری کرتے رہے ہوں گے۔ میں دیکھتا رہا ہوں کہ سارے مومنین سارا دن آج مجلس میں رہے، اور یہاں پہ بھی 2 گھنٹے کیونکہ ہمارے دوسرے ایرانی بھائیوں کی مجلس تھی جس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس مجلس کے اندر شرکت فرما رہے ہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قبول فرما لیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ مجمع اس وقت بھرپور انداز سے سن رہا ہے اور سب کی توجہ ہے۔ میں گلوبل حسینی مشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اور میرے مختلف مسالک کے اس وقت بھائی موجود ہیں، اور صرف شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت بھائی بھی، شیعوں کے بھی مختلف فرق موجود ہیں۔ جتنی محبت مجھے آپ تمام نے دی، ہندوستانی پاکستانی برادران نے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو آپ کا ہمارا اس وقت مجمع ہے، میرے
بوری بھائیوں نے، اسماعیلی بھائیوں نے، ہمارے اہل سنت بھائی اس وقت اجمیر شریف کے یہاں پہ سجادہ نشین اور ان کے پوری کی پوری ٹیم موجود ہے. ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے حسین ابن علی. اور جناب سرور کائنات نے آغوش میں لے کے یہ جملے کہے تھے. صحابہ کا مجمع تھا، منبر رسالت تھا. آغوش رسالت میں پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کے مجمع میں دعا کی، اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. توجہ، جناب سرور کائنات نے مسجد میں فرمایا مجھے حسین سے محبت ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. یقین مانیے سارا دن مدارس پڑھتا رہا ہوں اور مسلسل یہ 11 دن سے یہاں پہ جاگ رہا ہوں اور جو چند گھنٹے ادھر ادھر مل جائے آرام کر لیتا ہوں. پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہر چیز کے لیے کوئی موقع محل ہوتا. مسجد ہے عبادت کی جگہ، اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے. پیغمبر مسجد میں منبر پہ فرما رہے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے، مسجد نہیں. مسجد عبادت کی جگہ. پیغمبر مسجد میں حسین ابن علی سے محبت کا اظہار کر کے یہ سمجھا رہے ہیں، او میرے امتیوں، حسین سے محبت ایک نانا کی محبت نہیں ہے، حسین سے محبت عبادت ہے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. گرامی سرور کائنات جناب سید الشہداء سے مسجد میں محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. جملے کو مکمل کر دوں. حدیث یقین مانے میرے سینے میں درد بالکل اس وقت دم نہیں ہے، نہ گلے میں طاقت ہے، لیکن جملے پیش کرنا چاہتا ہوں اور تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. فضائل پڑھنا ہی نہیں چاہتا. آدھے گھنٹے میں بات مکمل کروں گا. مجھے پوری طرح احساس ہے آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں. مجھے بتایا میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں گھنٹوں سے یہاں پہ انتظار کر رہی ہیں مجلس کا. سارا دن باہر جلوسوں میں رہے. جملہ سن لیجئے پیغمبر اسلام کا. رسول خدا فرماتے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. فاحب من احب حسین، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. تو سرور کائنات کی دعا مستجاب ہے. رسول خدا کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ فرما رہے پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. تو اللہ آپ سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں. محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اسے محبت سے سن رہے ہیں. جو الفاظ پیش کروں انہیں قبول فرما لیجئے گا. سینے میں بالکل طاقت نہیں. میری فلائٹ تھی اس لیے میں نے درخواست کی کہ مجھے پہلے وقت دے دیجئے. میرے بھائیوں نے کہا کہ اختتام پہ جب سب پڑھ چکیں گے تو آپ پڑھیے گا. میں نے درخواست کی ہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے گا. سرور کائنات کی دعا ہے. معصوم کی ایک علامت یہ ہے، نبی اور امام کی علامت یہ ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی. سرور کائنات کی دعا پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے اللہ کو آپ سے محبت ہے. اگر اللہ کو محبت نہ ہو، اللہ اپنے حسین کی زیارت نصیب نہیں کرتا. اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے جو بندہ وہ جناب سید الشہداء پیش کر رہا ہوں. اللہ کے سب سے محبوب، بلکہ یوں کہوں محبوب خدا کے محبوب کا نام حسین ہے. پتہ نہیں جملہ پہنچا پا رہا ہوں. اللہ کے محبوب ہے رسول خدا، ان کے محبوب امام حسین.
تو محبوب خدا کے محبوب کا جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، مجھے صرف مسائل پیش کرنے تھے، لیکن یہ جملہ سن لیجیے گا، قرآن کریم کی آیت ہے، 2 آیات پیش کر رہا ہوں۔ وسیقہ یوم، جس دن قیامت کا دن ہوگا تو جہنم والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سمجھ میں آتا۔ زیارت کی وجہ سے شلوغ ہے، کوئی بات نہیں، میری طرف توجہ رکھیے گا، مطلب ہے میرے ساتھ، جہنم والوں کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے، سمجھ میں آتا۔ ایک آیت میں ہے وسیق بہم الی الجنہ، اور جنت والوں کو جنت میں گھسیٹ کے ڈالا جائے۔ جو لوگ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں وہ پہنچ چکا ہے، جو ابھی تک جنہوں نے نہیں سنا سن لیجیے گا۔ بہت بڑے ہمارے عالم سید موسیٰ شبیلی زنجانی قوم مقدس میں ہے، میرے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، 96-97 برس کے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن قرآن کریم پڑھ رہا تھا ظہر سے پہلے، تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ اس دن روز قیامت جنت والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے فرشتے جنت میں لے جائیں گے۔ اب میں نے کہا یہ عجیب آیت ہے، جہنم والوں کو گھسیٹا جانا سمجھ میں آتا، یہ جنت والوں کو کیوں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں گے؟ جنت والے تو خود بخود جنت میں جانا چاہیں گے۔ کہ میں بہت پریشان ہوا، کہ میں نے تحقیق شروع کی یہ معصوم نے کیا فرمایا، تو چھٹے امام سے روایت ملی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایکو بند کر دیں، عزیزان گرامی ایک مرتبہ فرماتے ہیں، ہاتھ پہ پکڑ، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی صادق اہل محمد سے روایت ہے کہ روز قیامت جب اللہ جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دے گا تو جنت والوں سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ، تو جنت میں جانے والے کہیں گے پروردگارا جنت میں جانے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ اپنے حسین کی زیارت کرا، پہنچ رہا ہے، اپنے حسین کی زیارت کروا دے۔ تو صادق اہل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہے گا تمام فرشتوں سے میرے حسین کا استقبال کرو، ایک مرتبہ مولا حسین کو لایا جائے گا، جنت میں جانے والے تمام رک جائیں گے، مولا حسین کو دیکھنے لگیں گے، اور وہ اتنے محو ہو جائیں گے کہ پھر جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کے باہر رک جائیں گے۔ اگر مجمع پہنچ گیا، جنت میں جانے والے جنت میں جانے سے رک جائیں گے، امام حسین کے چہرے میں محو ہو جائیں گے، اللہ کہے گا انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالو۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جناب سید الشہداء کے چہرے میں اتنے محو ہو جائیں گے جنتی کہ جنت بھول جائیں گے، اور جناب سید الشہداء کو دیکھنے میں اپنا اتنا راحت و آرام محسوس کریں گے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالو، یہی تو جنتی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اس مقام کے مطابق مسائل پڑھوں، مجھے پورا احساس ہے پڑھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ ابھی میں جب یہاں بیٹھا تھا تو میرے سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو زیادہ تر لوگ سننے آئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ مجھے نہیں بلکہ مولا حسین کے مصائب سننے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کس جگہ پہ ہیں؟ یہ خیمہ گاہ، یہاں زہرا کی بیٹیاں رکی ہیں۔ احساس ہے آپ کو؟ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں؟
میں اشارے کر کے بتاؤں گا کس کا خیمہ کہاں تھا. یہ سب سے آگے مولا عباس کا خیمہ. مولا عباس کا خیمہ سب سے آگے تھا. آئے میں آپ کو کچھ دیر کے لیے 61 ہجری میں لے جاؤں. یہاں کچھ بیویاں ابھی واپس آنے والی ہیں. آج چہلوں کا دن ہے. کچھ بیویاں رہائی ملنے کے بعد شام سے آئی ہیں. جب انسان کسی جگہ رہتا ہے نا تو وہاں بار بار آتا ہے. سب سے آگے جناب عباس کا خیمہ تھا. اس کے بعد اصحاب کے خیمے تھے. پھر یہ جہاں محملوں کے نشان ہے نا یہاں 18 جوانان بنی ہاشم کے خیمے تھے. جانتے ہیں جوانوں میں کون کون تھا؟ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، مولا علی کے بیٹے، مولا حسن کے، مولا حسین کے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے. اور پھر جانتے ہیں سب سے یہ جو جب اندر داخل ہوتے ہیں نا وہاں سب سے جو پہلا خیمہ ہے وہ مولا حسین. اب میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ وہ مولا حسین کا خیمہ. مولا حسین کے خیمے کے ساتھ والا خیمہ جناب زینب تھا. پھر ساری بیویوں کے خیمے اور سب سے پیچھے مولا سجاد کا خیمہ. سب سے آگے مولا عباس، سب سے پیچھے مولا سجاد. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں، میری طرف دیکھیے گا. آپ نے سنا ہے نا ساری بیویاں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی خیموں سے باہر آ گئی تھی. جب باہر آئی نا تو مولا سجاد آخری خیمے تھے. آواز دی پھوپھی اماں کیا بات ہے بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں آپ خود دیکھ لیجیے. مولا سجاد نے ایک عصا کا سہارا لیا اور کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اتنی بلند آواز سے گریہ کیجیے گا کہ وہ بیویاں سنیں. آپ جانتے ہیں نا جناب سکینہ کا جملہ پھوپھی اماں جب میرے بابا کے ماننے والے روتے ہیں نا تو مجھے لگتا میرے زخموں پہ مرہم ہو گئے. آپ کے آنسو بیویوں کا مرہم ہے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. اور یہاں بیویاں مولا سجاد نے سر دیکھا ایک نیزے پہ بلند تھا. 11 محرم کو بیویاں چلی گئی. جب گئی تو کہاں گئی؟ پہلے کوفے پھر شام. ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. جب بیویاں شام پہنچی تو مولا سجاد کہتے ہیں بازار کوفے میں بھی تھا، بازار کوفے میں بھی تھا لیکن شام کا جیسا بازار خدا کسی دشمن کو نہ دکھا. مولا کیوں شام کے بازار میں کیا تھا؟ کہا شام کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور نبی کی نوازیاں کھڑی تھی اور وہ کہتے تھے ہم نے باغیوں کو مار دیا. آج میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری مائیں بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں. آج یہاں کوئی مرد پرسہ لینے آئے نہ آئے، خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا ہے شام سے کوئی بیوی ہماری بیویوں کے درمیان بیٹھی ہوگی اور رونے والوں آپ کو بیوی دعا دے گی. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میرے طرف دیکھیے گا روایت کے الفاظ ہے جب آنسو رخسار پہ بہنے لگے تو پھر بیوی شفاعت ضرور کرتی ہے. آج 20 سفر ہے، یہ بیویاں شام گئی. میں شام کے مصائب نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. مولا سجاد جب واپس آئے نا تو کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کہاں تھا؟ تو مولا نے مرتبہ سر اٹھایا اور چلا کے کہا الشام الشام الشام. کا مولا کیوں؟ کہ شرابی کا دربار تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، ہاتھ بندھے ہوئے
وہ شرابی اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں، جب آپ رو رہے ہیں نا تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لگتا ہے ان دیواروں نے پہلے بھی بڑا گریہ سنا، شاید کسی بیوی کے جب بالیاں اتاری گئے۔ اجرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بھی پڑھوں گا۔ اگر کوئی کمزور دن ہے چلا جائے، میں پڑھوں گا، خدا نہ کرے کوئی بے ہوش ہو جائے، لیکن ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں، میرے طرف دیکھیے گا۔ انہی خیموں کے باہر ایک چھوٹی سی بیوی تماچے کھا کے جب گری، آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی بے ہوش ہو جائے چہرے پہ پانی ڈالا جاتا، اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ سب بیویوں نے کہا جناب زینب سے، بیوی سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا اپنے اپنے شہید کا نام لو۔ کسی بیوی نے کہا واہ علی اکبر، آنسو بہنے لگے۔ ایک بیوی نے کہا واہ قاسمہ، ایک بیوی نے کہا واہ علی اصغر، جناب ام کلثوم نے کہا واہ عباسہ، آخر میں جناب زینب نے کہا واہ حسینہ۔ بیویوں کے آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو گرے جناب سکینہ کے چہرے پہ، بیوی کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا، جانتے جناب سکینہ نے کیا پوچھا؟ جناب زینب کو دیکھا اور پہلا سوال کیا، پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی، میں آج چہلم کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں مجھے نہیں معلوم۔ آئیں ذرا میرے ساتھ شام چلیے گا۔ دمشق شہر میں رہائی مل گئی۔ جب لوگوں کو رہائی ملتی ہے نا لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے جب بیویوں کو رہائی ملی تو سب رونے لگے۔ میں سوچتا تھا یہ رو کیوں نہیں ہے بیویاں، رہائی مل گئی۔ تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بیویاں جب زندان میں تھی رونے کی اجازت نہیں تھی، بیویاں جی بھر کے روئی نہیں تھی۔ اور جانتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے بیویاں سوچ رہی ہوں گی وہ بچی جسے سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، وہ تو زندان میں رہ گئی۔ سب سے زیادہ شوق جناب سکینہ کو تھا۔ بیوی بار بار پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن کے دانا چگنے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بیوی کہتی بھیا کیا پرندے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں؟ قیدی بھی گھروں کو جاتے ہیں یا زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ سب کھڑے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہوں، جو کھڑے ہیں نا آپ کھڑے تو نہیں رہ جا رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں گے نا۔ ہائے جناب زینب شرابی کے دربار میں کھڑی رہی ہے۔ مولانا سجاد کہتے ہیں میں سب بھلا سکتا ہوں لیکن اپنی پھپھی کا شرابی کے دربار میں کھڑے رہنا۔ بس میں مجھے معاف کیجئے گا، 10 منٹ کی زحمت دوں گا زیادہ سے زیادہ، برداشت کریں گے۔ رہائی مل گئی۔ مولانا سجاد نے فرمایا یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے۔ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بیوی نے سر لیا، پہلا سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنحق، اے علی اصغر کہ
آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ بس بھائی میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں۔ جانتے ہیں دوسرا سر کس کا آیا؟ بہت خوبصورت سر تھا۔ ایک ماں نے سر دیکھا اور فوراً کہا علی اکبر، آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ بھائی آپ کے رونے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، اگر آپ زیادہ روگے کوئی تعزیانے تو نہیں مارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ بڑا بلند ہے۔ بس بھئی اب میں ترتیب نہیں بتا رہا، میری طرف دیکھیے گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت۔ اتنے میں ایک سر آیا، بی بی نے سر دیکھا اور کہا قاسم یہ چہرے پہ نشان کیسے ہے؟ جب آپ خیمے سے گئے تھے تو نشان نہیں تھا، لگتا ہے گھوڑے کی ٹانپیں صرف سینے پہ نہیں آئے۔ ہائے قاسم۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے کسی تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے۔ کہا کیا بات ہے، اسے نیزے پہ کیوں بلند نہیں کیا؟ کہا اس سر میں اتنے گرز لگے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے باز بھائی برداشت نہیں کر رہا، بس پہ روکیں، پڑھو نہ پڑھو، میرے طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر اور لایا۔ جب وہ 2 سر آئے نا، سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، بیویوں نے سر دیکھے، جناب زینب نے سر دیکھے، آنکھیں بند کر لی، سر جھکا لیا۔ آنے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ جناب زینب کچھ نہیں بولے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا مجھے اتنا بتا دو، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا، کہا نہیں یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں۔ جناب فضہ نے کہا بی بی بیٹوں سے ملا تو کر لے۔ جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا۔ اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے۔ اجرکم اللہ۔ اب میرے جب دیکھے گا، اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا لاؤ حسین کا سر۔ میرے ماجائے کا سر مجھے دے دو۔ سب بیویوں نے ہلکا باندھا، ماتم شروع کیا، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس میں چند دقیقوں کی زحمت اور دوں گا۔ جب سر آ گئے نا تو مولا سجاد نے سانس لے لی، میں بھی کہوں گا۔ مولا سجاد نے کہا یزید سے کہو جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کر دے۔ اب تبرکات واپس آ رہے ہیں۔ پہلے تبرکات میں چادر تطہیر آئے۔ جناب زینب نے کہا میری ماں کی چادر مجھے دے دو۔ دیکھ رہے میری طرف، اتنے میں ایک آدمی انگوٹھی لایا۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں، کچھ دن نے میرے بابا کی انگوٹھی اتارنا چاہیے، انگوٹھی نہیں اتری۔ اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر رہا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھے گا صاحب، جو دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ تو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آیا، بس بالیوں کا آنا تھا۔ جناب رباب تڑپنے لگے اور کہنے لگی بالیاں واپس لے جاؤ۔ جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی۔ ہائے سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ کہہ دو، اسی شام غریبہ میں
جب شبر نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو جناب سکینہ کے کانوں سے لہو بہنے لگا. اس وقت بیوی نے مولا حسین کو نہیں بلایا تھا, رو کے فرات کا رخ کیا اور کہا چچا عباس ذرا آ کے دیکھیے میرے کانوں سے خون بہ رہا. روکے میرے بھائی, میرا بچہ بس میں یہ بات برداشت نہیں کر رہا, میں نہیں پڑھ رہا. کچھ لوگ کمزور دل کے وہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوگا. وہاں میرے ایک بیٹے نے ہاتھ باندھ لیے, نہیں پڑھتا. آخری جملے سن لیجیے, میرے کو دیکھیے نا آخری جملے, بس نہیں پڑھ رہا. 20 سفر تھی, آج 20 سفر, بیویاں شام سے کربلا آ گئے. آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیٹے کا باپ مر جائے تو بیٹا چاہتا ہے لوگ مجھے گلے لگا کے پرسا دیں. مولانا سجاد کو کسی نے پرسا نہیں دیا تھا, کسی نے گلے نہیں لگایا تھا. جب مولانا سجاد آئے نا کربلا, دیکھا جناب جابر کھڑے, خود ہی آگے بڑھے, جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر میرے بابا مارے گا. جابر کیا ہونا کوتے لا رجالونا, جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا. جابر میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے. جابر میری پھپھیوں کی چادریں نیزوں سے. حضرتکم اللہ, ہائے حسین. بس میں 2 منٹ کی زحمت, 2 منٹ کی زحمت ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر رہا. مولانا سجاد بہت روئے, جناب جابر نے بہت روئے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول اللہ, اتنے میں مولانا سجاد نے کہا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر نے عرض کی, کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں, لیکن مولا میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا. اے سید سجاد میں اب دیکھ نہیں سکتا. مولا کے آنسو بہنے لگے. فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے, سن تو سکتے ہیں. جابر ابھی میری پھپھیاں بین کرے گی. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی, ہے میرے بھیا حسین ہمارے گودے اجڑ گئی. اے بھیا جب میں پہلے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. حسین مجھے گلے لگا لو, میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں, میرے بازوؤں پہ نیل کے نشان ہیں. حسین مجھے بڑے تازیانے مارے گئے. میں جب آپ کو یاد کرتی تھی مجھے تازیانے مارے جاتے تھے. بس بھئی آخری جملے. جناب زینب نے ایک مرتبہ مولا سجاد سے فرمایا, بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے. مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا. آخری جملے, پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیویاں گر گئی. کیا کہہ رہی تھی؟ واہ حسینہ, واہ حسینہ. ایک مرتبہ مولا سجاد جھکے, پھپھی کا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ فرمایا پھپھی اماں بس کیجئے, کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی. جناب زینب کھڑی ہوئی, سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئے. پھر سب گریہ کرنے لگی. پھر مولا سجاد نے روکا. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا یہ گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا سجاد نے نام لینا شروع کیے. کہا یہاں میرے چچا جعفر بھی ہیں, یہاں میرے چچا عبداللہ بھی ہیں, یہاں میرے چچا عمران بھی ہیں. ایک ایک کا نام لیا. کہا یہاں میرا بھائی قاسم بھی ہے. جب سب کے نام بتائے نا اب جناب زینب سے نہانے گئے. بیٹا سجاد آپ نے سب کے نام لے لیے, میرے بھیا عباس کا نام لے لیا. کہا پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے, میرے ساتھ چلیے میں چچا کی قبر پہ لے چلوں. آخری جملہ سب کی نگاہیں میری طرف ہو. مولا سجاد آگے آگے, ان کے پیچھے جناب زینب, ساری بیویاں جناب زینب کے
پیچھے جناب زینب کچھ دور چلی، رک گئے، بیویوں کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی اور ایک جملہ کہا، بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے، بتا دینا ہمیں بازاروں میں لایا گیا، بتا دینا ہمیں زندان میں رکھا گیا، لیکن بیویوں مت بتانا، میرے بھیا عباس کو مت بتانا، سکینہ شام میں رہ گئے۔ یعنی سکینہ کے پیر نہ کرنا، میرے بھائی کو سکینہ سے بڑی محبت تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دو جملے دعا میں، بہت سے لوگ پڑھنے والے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہیں، بس بھئی دو دعا کے جملے، دو دعا کے، آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں، مجھ سے جو کہا گیا تھا میں نے پڑھ دیا۔ ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں، پروردگارا واسطہ ان اسیر بیویوں کا، ہمارے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارا ہمیں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، پروردگارا پروردگارا اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہماری آخری زیارت ہے تو ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اس مجلس کے بانیان، پڑھنے والے، سننے والے، شرکت کنندگان، دور دور سے آئی یہ آزادات، پروردگارا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تمام کے تمام آزادات ایک آپ کی طرف سے جملہ مولا حسین سے کہوں گا، اپنے دل میں یہ جملے لے آئیے۔ مولا ہم گنہگار بہت ہیں، لیکن مولا ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ مولا ہم آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کی والدہ، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹوں کے ماننے والے ہیں۔ مولا ہمیں رد مت کیجیے گا۔ مولا یہ بڑی عقیدت سے دور دور سے لوگ آئے ہیں، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ ہے، مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے، حسب نسب سے پہچانتے ہیں۔ آئیں ذرا ایک مرتبہ کہے، مولا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، مولا مجھے رد نہ کیجیے، مولا مجھے قبول فرما دے۔ پروردگارا ان سب زائرین کی زیارت قبول فرما۔ ہم سب کے تمام مرحومین کو اور ہمیں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھئی میں نے تمام کیا، آئے ذرا ایک آخری دعا، اپنے اپنے ہاتھ بلند کر کے سب آمین کہیے گا۔ پروردگارا دنیا کے حالات بہت سخت خراب ہیں، ظلم بڑھ چکا ہے، ظلم کا خاتمہ فرما، سب کی حفاظت فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میری درخواست ہے کہ تمام افراد مجلس کو جاری رکھیں گے، بیٹھیں گے، مجھے اجازت دیں گے، آپ لوگ سب مجلس کو سن کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ ابھی ہمارے کئی ذاکرین ہیں، عالی جناب مولانا علامہ بلال قاسمی صاحب اس کے بعد مجلس اعلیٰ کو خطاب فرمائیں گے۔